بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ پاک نے علمی دولت سے سرفراز فرمایا، ذہانت اور فطانت عطا فرمائی، اپنے محبوب کے زمانے کا قریب زمانہ آپ کو نصیب ہوا، وہیں آپ کا تقوی و طہارت، آپ کی سیرت و کردار بھی بڑی اعلیٰ بے مثال تھی۔ اس سلسلہ کے اندر چند باتیں امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کی سوانح حیات پہ جو کتابیں لکھی گئیں، انہوں نے لکھا کہ آپ وہ عظیم امام ہیں جنہوں نے 40 سے 45 سال کا عرصہ نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا، اور یہ شب بیداری کا سلسلہ آپ فرماتے ہیں یہ ایسے پیدا ہوا کہ ایک روز میں گزر رہا تھا تو ایک خاتون کہہ رہی تھی یہ وہ شخص ہے، یہ وہ امام ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے عبادت تو تھی لیکن اس قدر شب بیداری نہیں تھی، تو اس کے بعد پھر کثرت کے ساتھ شب بیداری شروع کر دی تاکہ لوگ جیسا میرے بارے میں گمان کرتے ہیں ویسا ہی ہو۔ تو کرتے کرتے یہ اتنا عرصہ گزر گیا کہ نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنی حیات ظاہری کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر قرآن کریم مکمل فرمائے تلاوت کی صورت کے اندر، ہزاروں کی صورت کے اندر۔ اور آپ کا کردار اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا کہ آپ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا تو آپ نے اس کو بلایا، سامنے آیا تو پوچھا بھی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، تو مجھے شرم ساری ہوئی کہ آپ سامنے آئے ہیں تو پیسوں کا مطالبہ کریں گے، تو اس لیے میں چھپ گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہارا سارا قرضہ معاف کر دیا۔ پھر آپ یہاں تک ہی نہیں، آپ کی سیرت کے حوالہ سے، آپ کی سوانح حیات کے حوالہ سے کتابوں کے اندر لکھا، بالخصوص زمانہ قریب کی عظیم مفسر اور عظیم محقق اور عظیم محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ المحدثین کے اندر ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام صاحب رستے سے گزر رہے تھے تو اچانک آپ کے جوتوں پہ کیچڑ لگ گیا، رستہ گندا تھا تو کیچڑ لگ گیا۔ جب وہ گندگی اور کیچڑ زیادہ لگا تو آپ نے اپنے جوتے کو ایک دیوار کے ساتھ جاڑا، دیوار کے ساتھ صاف کیا۔ جب دیوار کے ساتھ صاف کیا نا سامعین ناظرین، تو وہ سارا کیچڑ دیوار پہ لگ گیا۔ جب دیوار پہ لگا تو پھر اندر سے آواز آئی، من نے آواز دی کہ اپنے جوتے کو تو صاف کر لیا ہے، اب ان کی دیوار کو گندا کر دیا۔ تو اب دیوار کو صاف کرنا چاہا، جب دیوار کو صاف کرنا چاہا تو پھر اندر سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ جب تو دیوار صاف کرے گا تو اس دیوار کے ساتھ جس کی دیوار ہے اس کا نقصان ہوگا، کیچڑ کے ساتھ اس کی مٹی اترے گی، کیچڑ کے ساتھ اس کی خوبصورتی بھی اترے گی، اس کا رنگ اور چونا اترے گا، تو یہ تو نقصان کر رہا ہے۔ ابھی آپ اسی امتحان میں تھے، اسی سوچ میں تھے کہ مالک مکان باہر آیا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو اتفاق سے وہ شخص وہ تھا جو ایمان کی بنیاد پر تو ایمان والا نہیں تھا، یہودی تھا، اور اس نے امام اعظم سے قرض لیا تھا بطور ادھار، اور جب اس نے آپ کو دیکھا تو وہ باغ کے اندر چلا گیا
اور جا کے اپنی گھر والی سے مشورہ کیا کہ جس سے ہم نے قرض لیا ہے وہ باہر کھڑے ہیں۔ ان دونوں نے مطالبہ سوچا کہ شاید وہ ہم سے قرض لینے کے لیے آئے ہیں، اپنا قرض مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنی رقم لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دونوں باہر نکلے تو امام صاحب کو پریشان حال دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں ادھر؟ آپ نے فرمایا میں گزر رہا تھا تو چلتے چلتے میرے جوتوں پہ کیچڑ لگا تو صاف کیا تو آپ کی دیوار پہ لگ گیا، تو میں پریشان ہوں کہ دیوار صاف کرتا ہوں تو دیوار کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، مٹی بھی اترے گی، چونا اترے گا، کلر اترے گا، تو اس لیے پریشان ہوں۔ جب میرے اور آپ کی عظیم امام نے یہ گفتگو فرمائی تو صاحب خانہ جن کا گھر تھا وہ کہنے لگے کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ، مکان کے کیچڑ کو آپ چھوڑیں، پہلے ہمارے اندر کا کیچڑ جو کفر کا ہے اس کو اتاریں، ہمیں کلمہ پڑھا کہ صفحہ ایمان میں داخل فرمائیں، اس کے بعد دیکھیں گے دیوار کو صاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ وہ ہمارے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں تک نہیں سامعین، آخری بات، امام اعظم ابو حنیفہ جہاں علم کے اندر اعلیٰ تھے، تقوی میں اعلیٰ تھے، طہارت میں اعلیٰ تھے، وہاں آپ کا کاروبار تھا، آپ تجارت کرتے تھے کپڑے کی۔ تو ایک موقع پر آپ نے اپنے وکیل کو، اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو، اپنے شاگرد کو کپڑے کی خرید و فروخت کے لیے بھیجا۔ کچھ چند تھان تھے کپڑے کے، آپ نے بھیجا، ساتھ میں یہ وصیت فرمائی ان میں سے ایک تھان ایسا ہے کہ جس کی کوالٹی کم ہے، جس کا معیار کم ہے، وہ کپڑے کے اندر کوئی خرابی ہے، تو جب بیچو گے نا تو ہر ایک کی الگ الگ صورت بتا کے تو پھر بیچنا، ہر ایک کی قیمت ایک جیسی نہیں، اس کی قیمت کم ہوگی۔ وہ آپ کا وکیل، آپ کا وہ خادم، آپ کا شاگرد، آپ کا ملازم چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کپڑا فروخت کر کے واپس آیا تو اس نے 30,000 درہم یا 30,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ حضور یہ اتنا ہمیں یہ کپڑا بک گیا ہے سارا اور یہ اس کی قیمت ہے 30,000 سامعین محترم، درہم یا دینار 30,000۔ تو امام صاحب نے رقم وصول کرنے سے پہلے فرمایا کہ وہ جو تھان ایک خراب تھا، جس کی کوالٹی لو تھی، جس کا معیار کم تھا، وہ گاہک کو بتا کے دیا تھا، اس کے سارے اوصاف بیان کیے تھے۔ تو آپ کا وہ وکیل، خادم، ملازم، شاگرد عرض کرنے لگے حضور مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے بھول گیا، میں نے بس ایسے ہی سارے فروخت کر دیے۔ تو فرمایا یاد ہے کس کو دیا تھا؟ عرض کیا حضور اتنے رش میں کہاں یاد کس کو دیا، بس چلا گیا اور پیسے آئے لے آیا ہوں۔ تو امام صاحب میرے اور آپ کے عظیم امام نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے پیسے 30,000 درہم یا دینار، فرمایا یہ صدقہ و خیرات کر دو، میرے لیے ان کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کے اندر اشتباہ پیدا ہو چکا ہے، شک والا معاملہ آ گیا ہے، تو فرمایا یہ میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو سامعین محترم، ایسے ہمارے لیڈر تھے، ایسے ہمارے عظیم امام تھے جن کو رب نے اتنی بڑی دولت سے نوازا تھا، ان کا کردار اتنا اجلا پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا۔ اللہ پاک ان کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط اور پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا روحانی فیضان اللہ پاک تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔